السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان في أحسن تقويم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تمام حضرات جو تشریف لائے آج بچے کی اس خوشی میں، ان کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہم دل سے ممنون ہیں ان کے لیے. بچے کی پیدائش اور مربی کو کیا کرنا چاہیے آج کا عنوان ہے. بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز مبارکباد ہوتی ہے کہ لوگ مبارک دیتے ہیں. یہ خوشی اور اس کا تذکرہ ہے جو کیا جاتا ہے. تو بچے کی پیدائش مبارک کی بات ماں باپ کے لیے تو سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. اگر اللہ رب العزت مخلوق پیدا نہ فرمائے تو یہ وہ نعمت ہے جو مال پیسے سے حاصل نہیں کی جا سکتی. کتنے ایسے جوڑے ہیں برسوں دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اس لیے اولاد کا ہونا ماں باپ کے لیے بے شک بڑی خوشی کی بات ہے. اور پھر لڑکا اور لڑکی، اس کے ساتھ متعلق عزیز رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح پھپھی چچا ماموں خالہ اور جتنے بھی یہ رشتہ داریاں ہیں، ان سب کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ان کی اولاد کی پھر اولاد ہو رہی ہے، نسل بڑھ رہی ہے. لیکن حقیقت میں یہ خوشی صرف رشتہ داروں کی خوشی نہیں ہے، بلکہ اصل جو خوشی ہے اور جو نیت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور امتی پیدا ہو گیا ہے. یہ بہت بڑی خوشی والی بات ہے. دنیا میں ایک اور انسان بچہ پیدا ہوا ہے جو دین اسلام پر پیدا ہوا ہے، جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کا نام لے گا. اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کو ٹال دیں گے. تو معلوم ہوا کہ ایک اللہ اللہ کہنے والا اگر پیدا ہو جائے گا تو برکتیں آتی رہیں گی، اللہ کی سلامتی آتی رہے گی، اللہ کی رحمت برستی رہے گی. تو لہٰذا امت کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر خوش ہوتے ہیں، اور ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں. لہذا سب کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے. تو اس لیے جب بھی کسی کے ہاں پیدائش ہو تو اس کو مبارک دی جاتی ہے کہ اللہ نے جو بچہ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے لیے برکت اللہ تعالیٰ ڈال دے. برکت کیا ہوگی کہ یہ چھوٹی سی زندگی اور اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق اور اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جانا، چند اعمال کر کے، چند تسبیحاں، چند نمازیں، چند روزے، حج زکوٰۃ دے کر جنت میں چلے جانا بہت بڑی برکت کی بات ہے. برکت کہتے ہیں اسی کو ہے کہ تھوڑی سی چیز سے بہت سارا کام ہو جانا، یہ برکت کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں برکت کو ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ خوشی کی بات ہے، نعمت ہے. اور شکر کہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال ہو.
بچہ جو ہے نعمت ہے، اب اس نعمت کو صدقہ جاریہ بنا لینا، پوری امت کے لیے فائدہ مند بنا لینا، یہ اس کا شکر ہے۔ لہذا شکر جو ہے شکر کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی صحیح تربیت کرے اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ نیک پارسا ہو، تو لہذا دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو نیک بنا دے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھئی نیکی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے جسم عطا فرمایا ہے اور اسی کے ذریعے ہی نیکی عبادت کی جا سکتی ہے، تو لہٰذا اللہ اس کو صحت والا بنا دے اور اس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے اور یہ خوب نیکیاں کر کے اس دنیا سے جائے۔ تو یہ دعا دینی چاہیے ہر اس بندے کو جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو ماں باپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جس میں بچے کے کان میں اذان دینا، دائیں طرف اور بائیں طرف اس کے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ تو یہ ایک کام جو ہے کیا جاتا ہے تاکہ اس بچے کے کان میں یہ آواز چلی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انسان کی 4 سمت ہوتی ہیں، 4 سائیڈڈ، تو ہر طرف سے یہ بتا دیا جائے کہ اللہ ہی بڑے ہیں اور اللہ ہی تمہارا سہارا ہے اور تم اللہ سے ہی مانگو گے، وہی تمہارا رب ہے۔ تو بچے کو یہ میسج جو ہے مل جائے اور یہ کلمات پڑھنے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو یہ الفاظ پڑھنے سے بچے کو کلمہ شہادت کی کیفیات نصیب ہو جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ بچہ تو کچا، نہ سمجھتا ہے نہ سوچتا ہے، بظاہر دکھنے میں یہی لگتا ہے۔ تو بھائی دیکھو، ایک ہے بچے کے کان میں یہ میسج دے دینا، یہ ہمارا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے کہ اس اذان کو اللہ اس کے دل میں اتار دے جی۔ تو لہٰذا ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جو ہے الست بربکم کہا تھا، تو کسی کو یاد ہے؟ بظاہر یاد نہیں ہے، حقیقت میں ہر ایک کو یاد ہے۔ سب بندے نہ کا قالو بلا شہدنا، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس گواہی کے اثرات اس وقت پتہ چلتے ہیں جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اب جہاز میں ایسی ٹربولنس ہے کہ یہ گر جائے گا، تو سبھی لوگ خالص ہو کر اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ جو وعدہ اندر کیا تھا سب نے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو یاد آ جاتا ہے بچانے والا وہی اللہ ہے۔ تکلیف کا وقت جو ہے انسان تکلف میں نہیں ہوتا، پھر وہ سچی بات کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے پھر وہ غافل ہو جاتا ہے، انسان میں نسیان ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اذان دینے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اثر ڈال دیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ بھئی جو اڈلٹ ہیں وہ بھی تو سن رہے ہیں اس کلمے کو، اور تمام مسلمان فیملی ہے تو ارد گرد کے دوست احباب بھی سن رہے ہیں، تو ان پر بھی تو اثرات ہوگا نا کہ بھئی ہم اذان دے رہے ہیں، ہم اقامت کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اور ہمارا اللہ بڑا جس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، تو ان چیزوں کو اگر یاد کریں گے اس وقت جب اذان اقامت کہی جا رہی ہوتی ہے، تو سب کے جو ہے کیفیت ریوائیو ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، تو لہٰذا شیطان جان جائے گا کہ یہ بچہ مسلمان گھر میں آیا اور وہ اس سے بھاگے گا جی۔
اس وقت جو ہے اس سے بھاگے گا. تو لہٰذا یہ عمل کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کی تحنیک، یعنی اس کو جو ہے کچھ کھجور وغیرہ کا ٹکڑا چبا کر جو ہے اس کو نرم کر کے اور اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے. تو کھجور کے یہ ٹکڑا جو چبا کے ڈالنا ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عام طور پر بچہ اس سے پہلے کہ ماں کا دودھ پینا شروع کر دے، آج کل تو جو ہے فیڈر باٹلز وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن جو ہے بچے کی ٹریننگ کے لیے بھی یہ بہت یوزفل ہے کہ آپ انگلی کے اوپر جو ہے تھوڑی سی کھجور جو ہے وہ لگائی اور بچے کے جو ہے منہ میں اس کو ڈال کے اس کو چٹوائی، تاکہ وہ تھوڑی سی ایکسرسائز کرے. یعنی اپیرنٹلی ایک ایکسرسائز کا عمل بھی ہو رہا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو آپ نے جو ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے ایکسرسائز کرا کے اس کو جو ہے پریپیئر کر لیا کہ وہ دودھ پینے کے قابل ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچا ہوا پانی بعض اوقات کنویں کے اندر ڈال دیتے تھے، کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا تھا. زمزم کا کنواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہاں سے پانی پیا اور کچھ بچا دیا. اب ہر کوئی چاہتا تھا کہ بچا ہوا پانی مجھے مل جائے. آپ سے اس کو لے کے تھوڑی دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس زمزم کے پانی کو جو ہے زمزم کے کنویں میں دوبارہ ڈال دیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تم میرا جھوٹا پانی پی لیتے ہو، لیکن میری امت جو بعد میں جو آنے والے ہیں وہ میرا جھوٹا کیسے پیئیں گے؟ تو لہٰذا زمزم کا پانی جب ہم پیتے ہیں تو ایک نیت تو ہے زمزم پینے کی اور دوسری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پینے کی. اسی طرح بہت سارے وہاں اگر آپ جائیں مکہ مدینہ اور اس کے راستوں میں بہت سارے کنویں ایسے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھوٹا پانی ڈالا ہے. تو لہٰذا وہاں جو ہے ان کنووں کا پانی پینا بھی ایک بہت ہی سعادت والی بات ہے. اور اسی طرح کسی بھی گھر کے بڑے بزرگ سے، ایک آدمی سے، عالم سے، عابد سے جو ہے تحنیک کروائی جا سکتی ہے. اگلا مسئلہ آتا ہے کہ 7ویں دن بچے کے بال مونڈے جائیں، ہیڈ شیو کیا جائے، اور بالوں کے برابر چاندی کو فقراء مستحقین پر صدقہ کر دینا یہ بھی مستحب ہے، یعنی لائکلی چیز ہے. اب بچے کے بال کاٹنے سے ظاہری میڈیکل بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ جب بال کاٹے تو اس کے جو بھی پورز ہوتے ہیں ہیئر کے ساتھ وہ اوپن ہو جاتے ہیں، ہیڈ شیو کیا ہے آپ نے. اور جو ہے ماں کے پیٹ کے بال جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں گندگی بھی ہوتی ہے، تو بچہ پاک اور صاف طاہر بھی اس سے ہو جاتا ہے اس گندگی سے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ نے چاندی صدقہ کی تاکہ غربا کو بھی شامل کر لیا جائے. اب یہ سارے بال کاٹے جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. اور یہاں پر بال کاٹنے کا مسئلہ پڑھنے کا موقع مل گیا، بتانے کا موقع مل جاتا ہے. شریعت نے کہا کہ بچے کے سر کے بال مختلف جگہوں سے تھوڑے تھوڑے نہ کاٹ لیں. بعض حجاج کرام اس قسم کی مسٹیکس کرتے ہیں، وہ سارے بال کاٹنے کی بجائے کہتے ہیں تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لو، تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لو، پیچھے سے کاٹ لو، ادھر سے کاٹ لو، تو بھائی یہ جو ہے میرا احرام کھل جائے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ سارے بال کاٹنے ہیں، تھوڑے تھوڑے، ایسے نہیں کہ پیس بائی پیس ادھر ادھر سے کاٹ لیا. دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ سر کے بیچ کے بال صرف مونڈ دیا جائے، یعنی درمیان سے بال کاٹ دیے جائے، سائڈوں سے چھوڑ دیے جائے. شریعت نے اس کو بھی منع کیا کہ ایسا بھی نہیں کریں. اور پھر کہا تیسری چیز کہ چاروں طرف کے بال کاٹ لیے جائیں، یہاں سے یوں کر کے یوں، اور درمیان کے گچھا بالوں کا چھوڑ دیا جائے. اس کو بھی شریعت نے کہا بھی ایسے بھی نہیں کریں جی. اور یہ بھی نہیں کہ آگے کے بال کاٹ دیے جائیں، پیچھے کے بال چھوڑ دیے جائیں، اس سے بھی منع کر دیا. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ایک ہی چوائس بچ گئی کہ سارے بال کاٹیں. اب بال کٹوانے کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی بال ایک ہے کہ آپ نے
کھلے چھوڑ دیے، اڈلٹ کے لیے بات کر رہا ہوں، اور وہ ایک لیول تک پیچھے چلے گئے اور کانوں کی لو تک آ گئے یا کندھے تک تھوڑا سا نیچے چلے گئے اور آپ نے نیچے سے سارے بالوں کو کاٹ دیا، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بالوں کا اکثر جو ہے کٹوا دیتے تھے، کیونکہ ان کے بال جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے وہ گندے ہوئے بال جیسے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، کرلی تھے اور بہت ہیوی بال تھے، تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ بالوں کے نیچے پانی پتہ نہیں جائے گا نہیں جائے گا، طہارت کا فکر ہوتی تھی ان کو، تو لہٰذا وہ اکثر اپنے بالوں کو کاٹ دیتے تھے۔ ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا حضرت علی آپ اپنے بالوں کے لگتا ہے دشمن ہو گئے ہیں، جیسے دوست سے کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ہی کاٹتے رہتے ہیں بالوں کو، تو اب میں ہاں مجھے فکر ہوتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں پانی نیچے تک پہنچا نہ پہنچا، تو لہٰذا میں احتیاط کی وجہ سے کاٹ دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ ایک لیول تک سارے بالوں کو ایک جیسا کاٹ دیتے ہیں ہر طرف سے، ایک ہے جیسے کہتے ہیں کہ حلق کر دینا، دوسرا ہے قصر کر دینا۔ قصر میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سے ایکولی کاٹ دینا، تو یہ بھی جائز، حلق بھی جائز، اور بالوں کو چھوڑ کے یہاں تک لے آنا یہ بھی جائز، لمبا کر کے یہاں پورے بال کاٹ دینا یہ بھی جائز۔ تو بچے کا پہلی کٹنگ جو ہوگی کیا ہوگی؟ حلق ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلے سمجھ آ گئے ہمیں اپنے بال کاٹنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب ہے اگلا کام کہ تحنیک بھی ہو گئی، بال بھی کٹ گئے، اب بچے کا نام رکھنا چاہیے، ہے نا؟ تو عام طور پہ بھئی 7ویں دن تک نام ہو جانا چاہیے، کیونکہ بچے کی آئیڈینٹی ہے۔ آپ بچے کو پکارنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، تو کیسے بلائیں گے؟ اس کی کوئی شناخت ہونی چاہیے، آئی ڈی ہوتی ہے اس کی۔ لیکن کیونکہ آج کے دور میں ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں نام دینا پڑتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بچے کا نام جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور نام جو ہے رکھنے کے لیے اب جو ہے کافی لمبی اس میں بحث ہے، جو اس تھوڑے سے وقت میں پوری کرنا مشکل ہے، لیکن بھئی بیسٹ یہ ہے کہ وہ نام میننگ فل ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے۔ جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ پیدا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بچوں کے نام عبداللہ رکھے، انبیاء کے نام ابراہیم یہ رکھے گئے، ہے نا؟ تو اس طرح سے ناموں کو لنک کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن اسی نام سے اور اس کے والد کے نام سے، والدہ کے نام سے وہ بچہ بلایا جائے گا۔ تو لہٰذا لوگوں کو آج کل ایک شوق چڑھا ہوا ہے کہ ویئرڈ قسم کا یا یونیک قسم کا نام رکھا جائے۔ ہمیں یونیک نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لنک بنانے کی ضرورت ہے کہ اس نام کو کہیں نہ کہیں لنک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کا نام جس کو نہیں رکھنا چاہیے، منع کیا گیا، کیونکہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے بلانے والے کو۔ اور کچھ نام اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو بہت خاص ہے، تو دھیان کرنا چاہیے، وہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ عبد لگانا مینڈیٹری کیا گیا ہے، جیسے عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص نام ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیشہ جب بلانے والا ہے تو اس کو عبد الرحمن کہنا چاہیے، خالی رحمان کر کے نہیں پکارنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور صحابہ کے نام یہ بھی رکھنے کی جو ہے اہمیت ہے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں جن کو نہیں رکھنا چاہیے، جیسے میننگ لیس نیم ہوتے ہیں، یا جو ہے جیسے مالک ہے، شہنشاہ ہے، ایسے نام بھی نہیں پکارنے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، تو لہذا ان ناموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بچے کی کنیت رکھنا یہ بھی عرب کے اندر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنیت سے پکارا ہے، اور اس سے ایک پیار کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور اس کو رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب اگلی چیز آ جاتی ہے بچے کا عقیقہ، کہ آپ جو ہے قربانی کریں اور جو ہے اس کو جو ہے بانٹیں۔
یہ عقیقہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کاٹنا، اور اس کے جو استعمال ہے عرب کے اندر وہ عقیقے کا والدین کی نافرمانی کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو لہٰذا جس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا، اسی میں واضح کیا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتے ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلام تھے، یعنی آپ جب بات کرتے تھے تو بڑی کمپریہنسو ٹاک کرتے تھے. اسی حدیث مبارک میں یہاں اس لفظ کا استعمال اب جانور کے کاٹنے کا کیا جا رہا ہے، وہیں پر ہی آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، یعنی قطع رحمی نہیں کرنی، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ بچے کی پیدائش ہے، دیکھو وہ وقت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی، نہ ہم سائڈ ٹو سائڈ ٹرن کر سکتے تھے، نہ اپنا ڈائپر خود چینج کر سکتے تھے، نہ ہمیں بھوک لگی ہو تو ہم کچھ کھا پی سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں اس محبت کو ڈال دیا تھا، اور وہ محنت کرتے رہے، ہمیں جو ہے انہوں نے پالا پوسا، بڑا کیا، نرش کیا. تو یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے. بعض اوقات ساری ساری رات بچہ کسی وجہ سے روتا رہتا ہے، ماں باپ جاگتے رہتے ہیں. تو ماں باپ کے معاملے میں ہمیشہ اگر بندہ اپنی پیدائش کو یاد رکھ لے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری کیا حالت تھی، تو پھر ماں باپ کے سامنے کبھی بھی اف نہیں کر سکے گا. اف کہتے ہیں کہ جیسے بندہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے نا کسی بات سے، اف توبہ بہت مجھے بور کر دیا، تنگ کر دیا، ہے نا، ایسے الفاظ انسان یا اپنے دل میں سوچتا ہے کہ بھئی بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اف کرتا ہے بندہ کہ بھئی بس میری جان چھوڑ دیں کسی طرح. تو یہ جو انکمفرٹیبل فیلنگز ہیں اس کو بھی ڈیولپ نہیں کرنی چاہیے، منع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنی کیپیسٹی میں اپنے بچے کو بیسٹ نرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہر ماں باپ کی اپنی ایبلٹیز بھی تو ہوتی ہیں نا، ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کا، تو اپنے بچے کے لیے کوشش تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت کم ہے کہ کوئی ماں باپ اولاد کے لیے سنسیئر نہ ہو. خاص طور پر اسلامک معاشرے میں جہاں بچے حلال پیدا ہوتے ہیں، بائی چانس نہیں پیدا ہوتے، نکاح کی برکت کے بعد پیدا ہوتے ہیں، نکاح سے پہلے نہیں ہو جاتے. تو انوانٹیڈ چلڈرن مسلمانوں کے ہاں نہیں ہوتے، بلکہ بہت دعاؤں سے بچے ہوتے ہیں. ایسے ماں باپ بچوں کے لیے ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اس کو تحریک دے رہے ہیں، اس کے کان میں اذان دے رہے ہیں، اقامت کہہ رہے ہیں، ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے والا والدین جو ہیں وہ تو بچے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، کوئی اس پہ ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جو ہے اب بچے کے اوپر وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اگر یہ اس وقت کو یاد کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کو کبھی بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی ماں باپ سے ڈیل کرتے ہوئے. لہذا دین اسلام میں ماں باپ سے ڈیل کرنے کے لیے شریعت نے جو اولاد کو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تم اپنے ٹیلنٹ کو ماں باپ کے سامنے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈاؤن کر دو، ہیملیٹ کر دو اپنے آپ کو. اور اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ ایک بہت بڑا جو پرندہ ہوتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، جیسے شاہین ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ پرندہ ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اتنا پہاڑوں سے پہاڑوں پہ جاتا ہے. لیکن یہی پرندہ اگر اس کے پر کسی وجہ سے خراب ہو جائیں تو یہ
آ کے زمین پر جب گرتا ہے تو اس کے پر یوں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بس ایسے پڑا ہوتا ہے, اڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے, اڑ نہیں سکتا. یعنی آپ اپنی تمام ایبلٹیز, اپنا تمام ٹیلنٹ جو ہے ماں باپ کے سامنے سرنڈر کر دیں. جب بھی ماں باپ کے سامنے آئیں مت سوچیں کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, یہ ٹیلنٹ ہے, یہ ٹیلنٹ. اب اس سے آپ کیسے آزاد ہوں گے اس سوچ سے؟ جب آپ اپنی پیدائش کو سوچیں گے. تو ماں باپ کے معاملے میں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات. دوسری چیز ہے, ابھی استاد اور شیخ بھی تو ہوتا ہے, وہ بھی تو مربی ہوتا ہے, پالتا ہے. اگر ہر سالک اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میں شیخ کو جب ملا تھا وہ میری پیدائش کا دن تھا, روحانیت کی, علم کی پیدائش کا دن تھا. یا ایون کوئی اگر سیکولر ایجوکیشن والا ہی کیوں نہیں ہے تو وہ اپنے سوچے کہ جب میں پہلی دفعہ اسکول گیا تھا استادوں کے سامنے میں کس حال میں تھا. تو جب اس چیز کو سوچے گا تو پھر شیخ کے سامنے کبھی بھی آواز اونچی نہیں کر سکے گا. ہمیشہ وہ یہ سوچے گا یہ وہ مربی ہے, یہ وہ محبت کرنے والا ہے جس نے مجھے اس دن سے پالنا شروع کیا اور کرتے کرتے یہاں تک مجھے پہنچا دیا. پچھلے دنوں ایک عجیب سا فکرہ تھا میرے دل میں آ رہا تھا, آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں کہ دیکھو شیخ جو ہے نا یا ماں باپ اپنے بچے کی ساری غلطیاں جانتے ہیں. ان سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ڈے ون سے جب بندہ آتا ہے تو شیخ کو اپنے آپ ہی اپنا حال بتا رہا ہوتا ہے, شیخ بھی جان رہا ہوتا ہے, اور جو ہے شیخ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور دعا کرتے 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 اس کی وہ برائیاں نیکیوں میں بدلتی چلی جاتی ہیں, بدلتی چلی جاتی ہیں, اور وہ ایک وقت آتا ہے بڑا عالم حافظ قاری بن جاتا ہے, لوگوں میں بڑا مشہور ہو جاتا ہے, لوگ اس کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں. تو اگر اس حال میں وہ اپنے شیخ کی کوئی ایسی مسٹیک اس کو پتہ چل جائے, ایسی بدگمانی کی وجہ سے بھی ہو, شاید وہ ریئلی نہ ہو, اور میں کہتا ہوں اگر سچ مچ بھی ہو تو عمل کیا ہونا چاہیے کہ جس طرح اس نے آپ کی غلطیاں جانتے ہوئے بھی کور اپ کیا, آپ کو موٹیویٹ کیا, نیکی کی طرف لائے, تو ایک شیخ نے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا. کیا سارے سالکین مل کے اس شیخ کے لیے رو رو کے دعائیں مانگے تو اس کی زندگی نہیں بدل جائے گی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخ ہی چلو بھائی وہ بہت ہی خراب ہو گیا تو کیا یہ لازم نہیں ہے؟ جس طرح ماں باپ کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ بچے کو پالتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بوڑھا کر دیتا ہے, ضعیف کر دیتا ہے, ان کا ٹیلنٹ ختم کر دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ وہی ماں باپ ہوتے ہیں جن کو سہارا چاہیے ہوتا ہے, وہ اپنے بچے سے سہارا مانگتے ہیں. کیا اسے جھڑکنا چاہیے اس کو یا سہارا دینا چاہیے؟ یا ماں باپ بری عمر میں جا کر بعض اوقات چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ان کی میموری لاس ہو جاتی ہے, بار بار ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا جب بچے کو ہم نے پہلا لفظ سکھایا تو کیا ہم اس وقت بار بار نہیں سکھاتے؟ اگر ماں باپ بار بار پوچھ رہے ہیں تو بتاتے رہو صبر سے. کیا ہو گیا؟ ایک وقت تھا کہ جب انہوں نے یہ سب چیزیں کی تھیں, اور اب جو ہے اگر تمہیں اس کے ڈائپر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں تو کیا بات ہو گئی؟ تو اس لیے بھائی تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر بندہ اس ڈے ون کو سوچے تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنا, اور پھر بچے کے لیے حکم دیا کہ 7ویں دن یا 14ویں دن 14th یا 21 جو ڈیز ہوتے ہیں 21ویں دن, اس کے اوپر آپ عقیقہ کریں یعنی قربانی کریں اور خون بہائیں. تو لہذا بوائے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا.
عقیقے کا جانور بکرا ہو یا بکری ہو کوئی بات نہیں ہے، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، وہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے جی۔ اور اس کا خون بہانے سے بچے سے گندگی دور ہو جاتی ہے، یہ خون بہانے سے یہ فائدہ ہے۔ اب جو ہے کیا مطلب کہ بچہ نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، اس کے اندر یہ ایبلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے سیڈ دیا، زمین میں لگایا اور اس کو پانی دے دیا، تو اب یہ سیڈ گرو کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ قربانی کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر سے نیکیاں نکلنے لگ جائیں گی، کیونکہ آپ نے ایک سنت عمل اس کی پیدائش پر کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو قربانی ہے اور خون بہایا جاتا ہے جانور کا، کچھ لوگوں کو اس سے ایموشنلی تھوڑی فیلنگز ہوتی ہے کہ بھی جانور ذبح کر دیا، ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہوا ہے اور ہم نے ایک جانور ذبح کر دیا، بھئی ایسا کیوں کر دیا؟ تو بھئی دیکھیں، بات سنیں، ہم تو اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، سیدھی سی بات ہے نا؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی پہ ثواب دیں گے۔ لیکن حکمت کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی ایک ہے کہ انسان کو اپنے جان کی قربانی دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام میں جان کی قربانی جب دینے کا وقت ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں تو وہ بھی دینی پڑتی ہے۔ اور اللہ کا حکم ہو تو انسان اپنی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ جان کی قربانی تھی، وہ راضی تھے کہ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے دوسرا امتحان لیا کہ اب آپ اپنے بیٹے کو قربان کر کے دکھائیں۔ اب یہ کتنی بڑی قربانی تھی، بیٹے سے جو ہے محبت ہوتی ہے، اپنی جان کی قربانی دینا آسان اور اپنے بچے کی قربانی دینا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے سے جو محبت اور جذبات ہوتے ہیں وہ انتہا پر ہوتے ہیں، اور ان کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، جان کی بھی قربانی، جذبات کی بھی قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑوں سے بڑے جو ہے کام کرواتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو بھی قربان کر کے دکھایا اور بچے کی محبت اور جذبات کو بھی قربان کر کے دکھا دیا۔ اب ہماری باری آ جاتی ہے، جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں بھی بہرحال جانوروں سے محبت تو ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ جانور جو آپ نے پالے بھی ہوں۔ جیسے عید کے موقع پہ لوگ بعض ملکوں کے اندر مہینہ مہینہ پہلے جانور خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو پالتے رہتے ہیں، تو محبت ہو جاتی ہے، وہ پیٹ ہو جاتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب اس کو قربان کرتے ہوئے واقعی ایک فیلنگز ہوتی ہے، تو لہٰذا شریعت نے کہا کہ تم بھی اپنے جذبات کی قربانی دو۔ تو لہٰذا اس سے کراہت کرنا، اس سے یہ فیل کرنا کہ ہو جانور ذبح کر دیا ہے، بھائی جانور ذبح کرتے ہوئے بے شک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جذبات کی انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن اے اللہ میں اس پہ راضی ہوں، میں یہ کر لوں گا۔ تو لہٰذا بھائی جانوروں کا ذبح کرنا یہ بھی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ اور پھر اس جانور کا جو گوشت ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ہے کہ آپ جس کو چاہے کھلائیں، ہے نا؟ یہ جو گوشت ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ صرف غریبوں کو دیا جائے، عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے عقیقے کا گوشت، ہے جی۔ ویسے جو دوسرے دوست ہیں ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، غرباء میں بھی کو کھلایا جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حکم دیا کہ کچھ نہ کچھ غرباء میں ضرور تقسیم کرو۔ تو لہٰذا تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس انداز سے کرنا چاہیے کہ اس کو مل بانٹ کے کھا لیں اس گوشت کو، تو اس میں بڑی برکت ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے بچے کے والد کے اوپر ہوتی ہے تاکہ وہ اس قربانی کو کرے اور بچے کا جو ہے اس کو پاک اور صاف کرے، اور یہ ذمہ داری اٹھانے کا وقت ہے اور اس کی طرف سے یہ کی جاتی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات والد کے پاس
سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ خود سے نہیں کر سکتا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضرت فاطمہ کہ ہاں جب اولاد ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کی، نانا نے قربانی کی اور حضرت فاطمہ کو اس تکلیف سے بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں اس تکلیف سے بچا لیتا ہوں، یعنی انڈائریکٹلی حضرت علی کیونکہ والد تھے، چلو میں قربانی میری طرف سے۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے بڑے بھی اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اور جو ہے والد بھی کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا گوشت سب کو کھلایا پلایا جا سکتا ہے۔ اس کا مستحب وقت جو ہے وہ 7واں دن ہے، اور 7ویں دن کے بعد اسی طرح 14واں دن اور پھر 21واں دن، اور اگر یہ دن گزر جائیں تو پھر جب بھی چاہے زندگی میں کر سکتا ہے۔ اب لڑکے اور لڑکی کی دونوں کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے، کیونکہ عرب کے اندر لڑکوں کے لیے کیا جاتا تھا اور لڑکی کی طرف سے نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں بچی کے پیدا ہونے پہ تو بعض اوقات ان کو غصہ آتا تھا اور بچی کو وہ زندہ دفن بھی کر دیتے تھے۔ اور یہود کے اندر بھی جو ہے لڑکے کے لیے ایک قربانی کرتے تھے، لڑکی کے لیے نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے لیے 2 بکریاں یا 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1۔ جس طرح ہم نے لڑکے کی پیدائش پر مبارک دی ویسے ہی ہم لڑکی کی بھی پیدائش پہ مبارک دیں گے، ہے نا؟ اور دونوں کی اولاد یعنی دونوں جنس جو ہیں وہ واقعی مبارک کے لائق ہیں، دونوں صدقہ جاریہ ہیں۔ لڑکیاں بھی عبادت کرتی ہیں، ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہیں، تو صدقہ جاریہ ہیں۔ ہاں شریعت نے کیونکہ ذمہ واریاں لڑکے کو زیادہ دی ہوئی ہیں بنسبت عورت کے، تو لہٰذا اس کا شکر بھی جو ہے ڈبل کر دیا، وراثت میں بھی دگنا کیا، تو لہٰذا اس کے لیے قربانی بھی ڈبل ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جہاں لڑکے کو وراثت ڈبل ملتی ہے نا، وہاں لڑکی کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا، اس کو بھی ملتا ہے۔ باقی جو پہلے جیسے تھا ان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، تو اسے شریعت نے کہیں پر بھی ناانصافی نہیں کی اور نہ ہی کبھی اس کو فیل کرنا چاہیے۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہتا ہے، وَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا، یہ آیت الآخر تک ہے کہ سو قسم ہے آپ کے رب کی، وہ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک کہ آپ کو ہی مصنف نہ جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹے پھر نہ پائیں، اپنے جی میں تنگی آپ کے فیصلہ سے اور قبول کریں خوشی سے۔ یعنی اس میں پرانی اردو لکھی ہوئی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے بندہ پوری طرح مان نہیں جاتا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہمارے لیے تو یہ بات کافی ہے، یہ اف اینڈ بٹ والی کہانی جو ہے نا وہ مومن نہیں کرتا کم از کم۔ تو لیکن یہ ہے کہ علمی اعتبار سے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ اب عقیقے کا جانور جو ہے اس کے جیسے آپ اس کو کاٹ کے گوشت پکا کے کچا دونوں طرح سے کھایا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کا گوشت جو ہے اس کے جوڑوں سے کھولا جائے، یعنی کہ جو جوائنٹ ہے نا وہاں سے اس کو کاٹا جائے، تو یعنی اس کی ہڈیوں کو نہ توڑا جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس گوشت کا مرتبہ اور حیثیت کو ظاہر کرتا ہے یہ بات کہ یہ جو ہے اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، اسی لیے اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جا رہی، تو یہ اس سے یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے یہ بات۔ اور دوسری بات ہے بچے کے اعضاء کی سلامتی اور صحت اور قوت کے لیے نیک فعالی ہے کہ یہ جو ہے بچے کے لیے، کیونکہ
وہ عقیقہ کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے سعادت مند بنائے۔ عقیقے میں وہ جانور جائز نہیں جو قربانی میں جائز نہیں، لہذا بکرا، بھیڑ، دمبا 1 سال کا ہونا چاہیے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ قربانی کا جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، سالم ہونا چاہیے، دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، آنکھیں خراب نہ ہو، اور اسی طرح لنگڑا نہ ہو، اور اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں۔ گائے بھینس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، اونٹ کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے بھی دعوت ہوتی ہے، بچے کے پیدا ہونے پر کھانا کھلانا بھی یہ جو ہے مناسب ہے، شادی پر لڑکے کی طرف سے دعوت، ختنہ کے دن بھی کھانا کھلانا، سفر سے آنے کی خوشی میں بھی کھانا کھلانا، اور ملاقات کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانا، ویسے دعوت کا انتظام کرنا، بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کا کھانا کھلانا، کسی کے ہاں انتقال ہو تو اس پر ان کو کھانا بھیجنا، اور عمارت مکمل کرنے کی خوشی میں کھانا پکا کے بانٹنا، یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے اندر کھانا پکا کر یا کچا بانٹا جاتا ہے۔ ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے ختنہ۔ جب بوائے ہوتا ہے تو پھر اس کا ختنہ بھی ہوتا ہے، سرکمسین جسے کہتے ہیں، اوپر کی جو کھال ہوتی ہے اس کو جو ہے کاٹا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ فطرت کے قریب ہے یہ بات۔ فطرت کیا ہے انسان کی؟ فطرت سلیمہ جسے کہتے ہیں، اچھی نیچر انسان کی کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، کہ پاک صاف رہنا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ صاف ستھرا۔ جو بندہ صاف ستھرا نہیں رہتا وہ انسانی نیچر پہ نہیں رہ رہا۔ جانور کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گندگی لگی رہتی ہے، وہ جا کے اپنے آپ کو دھو نہیں سکتا، تو لہٰذا انسان صاف ستھرا ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اندر سے گندگی ہو، یعنی کہ آپ نے استنجا نہیں کیا ہوا، غسل نہیں کیا ہوا، جی اوپر سے آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، اندر سے آپ کی فطرت خراب ہے، اوپر سے شو آف کے لیے آپ نے اچھے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن جو ہے وہ اندر سے بھی صاف ہوتا ہے، اس کی روح بھی صاف اور پاک ہوتی ہے، اور جسم بھی پاک ہوتا ہے، کپڑا بھی پاک ہوتا ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہوتی ہے، عبادت کے لیے ضروری چیز ہے۔ تو لہذا جو فطرت سلیمہ، نیچرل جو انسان کی جو ایبلٹیز ہیں ان کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کیونکہ انسان کے منہ میں سے بعض اوقات بو آ جاتی ہے نا، کھانا کھایا تو بھی جاؤ کلی کرو، اب منہ میں کھانا لگا ہوا ہے اور بندہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے بندے کہ کراہت آ رہی ہے، یار پلیز آپ تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھ جائیں، ہے نا؟ تو آپ کے منہ سے کوئی سکریشن نکل رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس کو کلین کرنا، یہ ایک نیچرل کلینلینس کا ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ اسی طرح ناک کے اندر بھی اگر کہیں پر ذرا سا بھی کوئی چیز لگی ہو، دوسرا آدمی بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ذرا آپ ذرا اس کو کلین کرنا ہے، اسپیشلی اگر کوئی بندے کو فلو ہو گیا ہے تو اس وقت جو ہے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ارد گرد کے کسی بندے کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تو سنیز کرتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا ہٹ کے کرتے ہیں، کھانسی آتی ہے تو ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ سکریشنز منہ سے نکلتی ہیں، تو لہٰذا منہ کا صاف ہونا، ناک کا پانی ڈالنا، مونچھیں کاٹنا، کیونکہ عام طور پہ جن کی مونچھیں لمبی ہوتی ہیں وہ ڈپ کر جاتی ہیں اس کے فوڈ میں اور یہاں پر ہلکا سا نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اگینسٹ دی کلینلینس اور نیچر کے خلاف ہے۔ مسواک کرنا، دانت بھی صاف ہونے چاہیے، ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس مسواک رکھتے تھے، صاف کرتے تھے۔ ناخن کا کاٹنا، بغل کے بال جو ہے ان کو کاٹنا، ہے نا؟ اور تاکہ اس میں سے عام طور پہ آرڈر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا خیال رکھنا، اور اگر کسی لوگوں میں زیادہ آرڈر ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے تو بھئی ڈی آڈرنٹ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ زیر ناف جو ہے بیلی بٹن کے نیچے کے بالوں کو کاٹنا، اور اسی طرح جو ہے ختنہ کرانا، یہ بھی کلینلینس کا پارٹ ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ اسکن نکال دی تو اب اس کے اندر بعض اوقات پیشاب کے کچھ قطرے رہ جاتے ہیں اور وہ بعد میں بھی باہر نکل آتے ہیں، اور اسی طرح انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو تھک مٹیریل ہے وہ بھی اس کے اندر رہ جاتا ہے، تو اس لیے بھئی اس کو اگر جو ہے بچپن میں ہی کٹوا لیا جائے، ورنہ تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے جو ہے ختنے کروانا لازمی چیز ہے۔ لیکن اگر شروع سے کٹوا لیں گے
تو اس سے یہ ہوگا کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو ایک ٹینشن نہیں ہوگی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے نا. تو یہ ایک اس کی پریشانی کو آپ نے دور کر دیا. اور دوسری بات ہے کہ بچے کو اگر آپ یہ شروع سے جو ہم نے ابھی ساری باتیں کی ہیں، پیدائش سے آپ نے جو ہے اس کا اچھا نام رکھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اقامت دے رہے ہیں، آپ اس کے عقیقہ کر رہے ہیں، ختنے کر رہے ہیں. اب بچے کو ایک میسج کانسٹنٹلی بائی لائف جو ہے نا وہ مل گیا کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے جو ہے نا ہم نے آپ کو اسلامی وے سے براٹ اپ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہی بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں ہے، آپ اس کو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے پیار کرتے ہوئے ہر چیز میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے آپ کر رہے ہیں. تو یہ بچہ اب جو ہے فرام دی ڈے ون سے اس کو ایک تربیت کا پارٹ بن رہی ہے اس کا کہ میں نے بھی ایسے ہی بننا ہے، میں اس فیملی میں آیا ہوں، اس کا ممبر ہوں، مسلمان ہوں. تو وہ اس کے مائنڈ میں آپ آہستہ آہستہ سیڈنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب بڑا ہوا اب آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور تعلیم دی اور قرآن پڑھایا اور تعلیم کا اس کو علم عطا فرمایا، تو ماں باپ نے واقعی تربیت کا حق ادا کیا. ادروائز تو کیا ہوگا اگر جن کے گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے اور وہ بچے کے ساتھ سنگنگ اور اس طرح کے حرکتیں. میں نے ایک بچہ دیکھا کوئی شاید 3-4 سال کا ہوگا، اور ماں اس کو کہتی تھی کہ بھئی ذرا آپ ڈانس کر کے دکھاؤ، اور وہ بچہ انڈین سانگز لگا دیتے تھے اور اس پہ وہ ڈانس کرتا تھا، اور وہ عجیب انداز تھا اس کا جو اس نے فلم میں دیکھے ہوتی تھے ڈانس، وہ اس طرح سے کرتا تھا. اب ایک ہے یہ تربیت اور ایک ہے کہ اسلامی تربیت کرنا، تو یہ جو ہے ڈے ون سے ہوتی ہے. تو لہذا ختنہ بھی یہ دین کا شعار ہے، یعنی کہ اسلامی وے ہے. اس میں مسلمان اور کافر کا فرق پتہ چلتا ہے. کہیں پر کوئی ایسا ہو جائے کہ ارتھ کوئک آ گیا یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، تو اگر کسی کے ختنے ہوئے ہیں تو آپ مسلمانوں کے لیے اس کا جنازہ پڑھنا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا فرض کفایہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ورنہ پتہ نہیں چل رہا ہے نا. لیکن ایٹ لیسٹ اگر یہ چیز ہو گئی اور مسلمان اور کفار مکس رہ رہے ہیں اور باڈی جو ہے آپ نے سیگریگیٹ کرنی ہے، تو اب مسلمانوں کے لیے وہ فرض کفایہ ہو گیا. اور اسی طرح کہا کہ جس کا خطرہ نہیں ہوتا اس شخص کی طہارت اور نماز فاسد ہونے کا شک ہوتا ہے، لہٰذا اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، اس کو امامت کی اجازت نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ختنہ کروانے کا. انہوں نے اپنا ختنہ کروایا اور پھر تمام انبیاء نے ختنہ کروائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنے کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے. ماشاءاللہ. تو لہٰذا یہ انبیاء کی سنت ہے، ختنہ کروانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا. ماشاءاللہ. اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی دعا کرنے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم آقا، اے اللہ ہم گناہ گار بندے ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، بخش دیجئے. اے اللہ آپ کا احسان، اللہ آپ نے امت کے اندر ایک مسلمان بچے کو پیدا فرما دیا. اے اللہ آپ خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں. اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہم بھی اس بات پہ آپ کے شکر گزار ہیں. اے اللہ اس بچے کی زندگی میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس کو صحت والا بنا، اس کو لمبی زندگی عطا فرما، والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما، اور انسانوں کے لیے ہمدرد بنا، اور امت کے لیے اے اللہ ان کا رہبر و رہنما بنا. اے اللہ اس کو علوم سے منور فرما. اے اللہ اس کو اے اللہ نیکی کی کیفیات عطا فرما، محبت کی کیفیات عطا فرما، اچھا اخلاق نصیب فرما. اے اللہ اس کو نیک بنا. اے اللہ نیکوں کی بستی میں اللہ اس کو آباد فرما. اے اللہ نیکوں کی صحبت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو، یہاں پر مل بیٹھنے کو اور شکر کرنے کو قبولیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما. ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کے والدین پر اے اللہ خصوصی کرم فرما.
اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجے عطا فرما، اے اللہ میاں بیوی کے درمیان آپس کی محبتوں اللہ محبتیں عطا فرما، اے اللہ گھروں میں رہتے ہوئے اے اللہ انسان ایک دوسرے کو دکھی کر بیٹھتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی نسلوں کی اللہ صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ ایمان عطا فرما، اللہ دین اسلام کو ہر گھر میں اور ہر دل میں پہنچا، اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت بے سہارا لگتی ہے، اے اللہ آپ ہی ان کے سہارا ہے، اے اللہ آپ ہی ان کے مددگار ہیں، اے اللہ آپ ہی ان کے غمخوار ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ امت کو اے اللہ ظالموں کے حوالے نہ کیجئے، شیطان کے حوالے نہ کیجئے، اے اللہ ان کے نفس کے حوالے نہ کیجئے، اے اللہ آپ ہمیں زبردستی نیک بنا دیجئے، نیکی کے راستے پر چلا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں بتا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو محبتوں کے ساتھ اے اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، تمام حرام کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے ہیں، جن کا حق بنتا ہے، سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آل و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔